ہم نے بڑے بڑے گناہ کرے, کبھی سزا نہیں دی, وہ اس کا کرم نہیں تو کیا. اور وہ خود فرماتا ہے اے لوگوں تمہارے بیچ, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے بیچ میں نے 1 مہینہ ایسا رکھا ہے, تمہارے بیچ 1 مہینہ ایسا رکھا ہے جس کے اندر میری کریمی چھا جاتی ہے, رحمت بن کر, کریم بن کر, وہ کریم ہے اور رحمت بن کر سب پہ چھا جاتی ہے. اور فرماتا آ گیا وہ دن, اے میرے کہہ دے ان لوگ سے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے رمضان مبارک کا انتظار ایسا کرتے, ایسا انتظار کرتے کہ آپ ایک ایک گھڑی گھنٹے تک گنتے. سبحان اللہ. کیا گنتے؟ ایک ایک گھڑی کے گھنٹے, ایک ایک گھنٹہ گنتے. شعبان کا مہینہ ہے, ہاں اب یہ آج چاند ہو گیا, آج 15ویں شعبان ہو گئی, آج 16ویں شعبان ہو گئی, آج 21ویں شعبان ہو گئی, آج 28ویں شعبان ہو گئی. اتنا انتظار کرتے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو لگتے ہی, اس مہینہ لگتے ہی جیسے غروب ہوا یا چاند رمضان مبارک کا نکلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے تمام دروازے کھول دیتا ہے. کیا بولا ہوں سمجھا؟ آسمان کے چاند دکھتے ہی آسمان کے تمام دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے. جہنم کے تمام دروازے بند. اب جہنم کے دروازے بند ہونا اور جنت کے دروازے کھل جانا, یہ اس کا ترجمہ کیا فرمایا نبی کریم نے کہ میری امت جو گنہگار تھی, میری امت جو گنہگار تھی اور وہ قیامت اور قبر کے اندر عذاب پا رہی تھی. بالکل قبر میں عذاب ہو رہا تھا, جس مردے پہ قبر کا عذاب ہو رہا تھا, جس مردے پہ آگ بھڑکائی جا رہی ہوگی, جس مردے کو عذاب کے اندر مٹھو وغیرہ دے دیا جائے گا, جس طرح اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو جنت کی ہوا دیتا ہے, جنت کا کچھ حصہ قبروں کے اندر نیک انسانوں کو دیتا ہے جنت کی ہوا, اس طرح جہنم کی آگ بھی اس گنہگار بندوں کے لیے کھول دی جاتی ہے. تو نبی کریم خوش ہوتے کہ آج میرے امتی کے اندر جو گنہگار تھے ان کے لیے جہنم کی آگ بھی بند ہو گئی. جس طرح جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو یہاں جہنم کے دروازے بند ہونے کے کارن بھی ان کے قبروں کے اندر کے بھی جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ بوجھ جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آگ بوجھ جاتی ہے. اور اس مردوں کا درجہ اللہ کیسا کرتا ہے نبی کی امت کے ساتھ کہ جب جمعہ آتا ہے, سبحان اللہ, کیا آتا ہے؟ جمعہ آتا ہے. جب رمضان مبارک کے اندر جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر لمحہ کیا یہاں جمعہ کا جمعرات کا غروب ہوا, مغرب کا چاند دکھا, ایسے ہر لمحہ 60 مردوں کی بخشش کرتا. سبحان اللہ. کتنا؟ 60 مردے, 60 گنہگار مردے ہوتے ہیں, ان کی بخشش کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ. میں نے کیا فرمایا پھر بتا, ہر لمحہ, لمحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر لمحہ کا 1 سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ آتا ہے, دوسرے سیکنڈ کے بعد تیسرا سیکنڈ آتا ہے, تیسرے کے بعد چوتھا سیکنڈ آتا ہے. تو یعنی میرے کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہر سیکنڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 60 مردوں کی بخشش کرتا ہے, اور جب تک بخشش کرتے رہتا ہے جب تک جمعہ کا دن سنیچر کی گروپ میں نہ بدلا جائے. بالکل. اس طرح جتنے رمضان کے اندر جمعے آتے ہیں تمام اللہ تعالیٰ قبر کے مردوں کی بخشش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جب 6 جمعہ آتا ہے, کون سا 6 جمعہ, جب 6 جمعہ آتا ہے جس کو ہم نے الوداع بولتے ہیں, جب الوداع رمضان کا جمعہ آتا ہے تو اس دن گروپ کا وقت ہوتا ہے 6 جمعہ کا, اور سنیچر لگنے والا ہوتا ہے. تو جتنے جمعہ کے اندر جتنے جمعے آئے ہوتے ہوئے اس ہر لمحہ میں جو مردے بخشاتے ہیں, اس طرح تمام جمعوں کو اللہ 3-4 جمعوں کو گین کے, اس لمحہ کو گین کے ان تعداد کے مردوں بخشے ہوتے ہیں, وہ ایک لمحے کے اندر اللہ ان کے برابر کے تمام مردوں کو بخش دیتا ہے. اب بچا کون گنہگار؟ میرا ایمان کہتا ہے گناہ گار کی بخشش رمضان میں ہو ہی جاتی ہے.
اب تو गुनहगार है ही नहीं उम्मत मुस्तफा में। चल लो अरे कोई को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअत करा। अल्लाह ने अपनी करीमी से रमजान मुबारक के महीने के सिक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हर हाल में माफ किया। सुभान अल्लाह। अब कोई कहे कि भाई कौन सा मुर्दा गुनहगार है, मेरा ईमान कहता है कि हर एक मुर्दे की शफाअत अल्लाह ताला कर देता है। सुभान अल्लाह। रहमान और रहीम और मालिक और मिद्दीन है, सुभान अल्लाह। वो करीम है। इस रमजान मुबारक की फजीलत खाली मुर्दों के लिए बताई। पढ़िए सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान मुबारक का चांद जैसे ही लगता है ऐसे ही अल्लाह तबारक व शायातीन शैतानों को बांध देता है। आपने भी सुना होगा, किताबों में भी लिखा है, ठीक है, कि शैतानों को बांध देता है। वो वसवसे डालने के लिए इंसानों को नहीं देता। अब इंसान को वसवसे शैतान नहीं नाक सकता। क्यों नहीं नाक सकता? भाई अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी करीमी से, उसी की मारिफत से, उसके इल्म से, उसकी रहमत और बरकत से हम लोग पे एहसान किया कि जो शैतान वसवसे नाकता था उसको अल्लाह ने एक बाजू करके रख दिया। तमाम उसकी कौम को बांध दिया। हर एक इंसान शैतान से दूर हो गया। क्या हो गया? शैतान। अब वो शैतान का फर्ज, अब इंसान का फर्ज बनता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की चांद जैसे ही दिखे, क्या दिखे? चांद जैसे ही चांद दिखे ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सलाम आ जाए, कायम आ जाए हम्द सलाम। चांद दिखते ही उसको मगरिब की नमाज मिलती है। क्या मिलती है? मगरिब की नमाज मिलती है। जो रमजान के चांद दिखते ही मगरिब की नमाज पढ़ता है तो उसकी एक फर्जा नमाज 70 फर्ज के बराबर होती है। पहले ही, अभी तो चांद दिखा, कुछ ही लम्हा हुआ, गुरूब होते ही पलट गया दी मगरिब पे। मगरिब की जो रात होती है, जो मगरिब होती है, वो फर्ज जो पढ़ता है रमजान के अंदर, जो फर्ज नमाजा जितनी भी होगी, जो फर्ज नमाजा पढ़ेगा उसको 70 फर्ज का सवाब मिलेगा। और जो नफील पढ़ता है उसको फर्ज का सवाब मिलेगा। जो नफीला पढ़ता है, जो नफील पढ़ता है उसको फर्ज में बदली दे दी जाती है, और जो फर्ज होती है उसको 70 गुना में फर्ज कर दिया जाता है। इसी तरह हर एक उसकी नेकी बंदी, नेकी को अल्लाह तबारक व तआला वो एक नेकी करता है उसको 70 बदली जाती है। सुभान अल्लाह। क्या बदली जाती है? 70 बदली। तो अल्लाह के रसूल जाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाह ये साबान का महीना जल्दी कटे और मेरी उम्मत के ऊपर इस रहमत वाला महीना आ जाए। क्या आ जाए? ये महीना आ जाए। महीने के बाद तो शैतान को बांध देगा, मेरी उम्मत शैतान के वजह से बच जाएगी और रमजान के मुबारक महीने के रोजे रखती रहेगी, वो अपने आप को पाकीज़ा बना लेगी। रमजान का मेन मुत्तकी एक ही है, क्या? कि इंसान परहेजगार हो जाए। क्या हो जाए? परहेजगार। जब परहेजगार होने के लिए अल्लाह ने रमजान मुबारक को सब्र में रखा है। काय में रखा है? सब्र में रखा है। कैसे सब्र में रखा है? कि घर में खाना होता है, घर में पानी होता है, घर में पानी भरा हुआ है, घर में खाना पियो, लेकिन बंदा खाता नहीं है। भाई नहीं खा सकता इसलिए कि मैंने रोजा रखा है। भाई पानी घर में फ्रिज में पड़ा हुआ है, मैं नहीं पी सकता इसके लिए कि मैंने रोजा रखा हुआ है। तो जिस तरह खाना पीने के ऊपर सब्र कर ले, इसी तरह उसको हर एक बाहर निकलने के बाद, दरवाजे के बाहर जाने के बाद, मस्जिद के बाहर निकलने के बाद उसको अपने रोजे का इस्तेकबाल, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत का ख्याल, अल्लाह की डर और अल्लाह का जो सब्र, भूखा प्यासा रह के जो तू सब्र किया, उस सब्र को अल्लाह की बारगाह में नूर बनाकर, रहमत बनाकर पेश करना हो तो उसको अव्वली अपनी हाथों को गुनाह से पाक रखना। अपने हाथों को गुनाह से पाक, अपनी आंखों को गुनाह से पाक, अपने पैरों को गुनाह से पाक, अपनी सोच को गुनाह से पाक, अपने दिल को गुनाह से पाक, अपने आजू बाजू वालों को गुनाह से पाक रखो और खुद भी रहो। परहेजगारी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परहेजगार बनने के लिए, मुत्तकीन बनने के लिए, साफ सुथरा
والا بننے کے لیے, تمہارے دلوں میں سے کینے نکالنے کے لیے, تمہارے دل کو صاف کرنے کے لیے, اللہ کا نور بسانے کے لیے اللہ کے رسول نے رمضان مبارک کو پسند کیا. سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. اس رمضان آ چکا ہے امت محمدیہ, اللہ ہر چیز کا بدلہ تمہیں 70 دے گا. سبحان اللہ. ہر تمہیں نیکی کا بدلہ 70 دے گا. جس طرح نیکی کا بدلہ 70 ہوتا ہے, اسی طرح گناہوں کا بدلہ بھی 70 ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کو گناہ سے نہ سنبھال سکے, جو اپنے ہاتھوں کو گناہ سے نہ سنبھال سکے, جو اپنے پیروں کو گناہ سے نہ سنبھال سکے, جو اپنی سوچ کو غیبت سے, چگلی سے, گالی سے نہ سنبھال سکے, اس کو ضروری نہیں ہے کہ میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہے. اس کا روزہ نہ ہوا. روزے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر گناہ سے پاک ہو جا. بالکل, سبحان اللہ. جو ہر گناہ سے پاک ہونے کی نیت رکھتا ہو, ہر کام کی اچھے کام کی نیت کرتا ہو, وہی بھوکا رہے اور پیاسا رہے. اللہ اس کی بھوک کو پسند کرتا ہے, اس کے پیاس کو پسند کرتا ہے, جس کے ہاتھ پیر سے, سوچ سے, اس کے دلوں سے کینے اور گناہ کم ہو جائے اور اس مہینے کے اندر پرہیزگار بن جائے. اور اس مہینے سے جو انسان پرہیزگار اگر حق پہ چلنے کے بعد نے روزے رکھ لیے تو قسم اس جل جلال کی, اس کو عید کے دن بھی, رمضان خلاص ہونے کے بعد بھی وہ اپنا پاکیزگی رکھے گا. کبھی اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, کبھی اس کے دل میں کینہ نہیں ہوگا, کبھی اس کے لبوں پہ گالی نہیں آئے گی, کبھی اس کے لوگوں پہ سکھا گلا کسی کے لیے تہمت نہ لگے گی, کبھی کسی کے لیے اس کے لیے دل میں ایک بال برابر بھی فتنہ خوری نہیں بھری ہوگی. بالکل. جو بندہ اس رمضان مبارک کے سچے روزے رکھ لے, ایمان کے ساتھ رکھے, نبی کے سنتوں کے ساتھ رکھے, جو روزہ رکھ لیتا ہے, یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرماتا ہے. یہاں معاف کرتا نہیں گناہوں کو رمضان کے اندر, گناہوں کو معافی کے اندر تو کرتا ہے, لیکن جو گناہ ہے اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اسی رمضان کے اندر بڑے سے بڑا گناہ ہوتا ہے, اللہ اس کو نیکیوں بدلی فرما دیتا ہے. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على النبي وعلى آله وصحبه صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه صلى الله على النبي. جتنا بنے اتنا ٹھہر ٹھہر کر اپنے کانوں تک آواز آئے اتنا خالی قرآن شریف پڑھے. اتنے قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے, اتنا قرآن پڑھے, اور جتنا بنے اتنا صدقہ خیرات میں لگائے, اپنی حق حلال کی دولت. 1 روپیہ کوئی بندہ لگاتا ہے, 1 روپیہ, اللہ اس کو 70 ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. کتنا دیتا ہے؟ 70. اور روزے کا کھلانے کا درجہ میں کیا بتاؤں کہ کسی نے ذرا ایک بندہ یا بندی کو پانی سے, دودھ سے, کھجور سے, یا اپنے پاس جو ہے اس سے کسی کو روزہ کھلا دیا نا, جتنا ثواب اس کو اتنا ثواب روزہ کھلانے والے کو. سبحان اللہ. اس روزے کا ثواب اتنا بڑا درجہ ہے. اور روزے کے اندر روزہ رکھنے کے پہلے, بھوکا رہنے کے پہلے, سحری کرنے کے پہلے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, اگر نماز کے وہ حقدار ہو گیا, نماز کے لائق ہو گیا, تو اس کو تراویح واجب ہے. کیا ہوگی؟ تراویح واجب ہے. تراویح اس کو پڑھنا ہی ہوگی, چاہے عورت ہو تو بھی 20 رکعت نماز پڑھے, اور آدمی ہو تو بھی 20 رکعت نماز پڑھے. تراویح بغیر روزہ نہیں ہے. صحیح. کیا نہیں ہے؟ تراویح بنا روزہ نہیں. تم کو 20 رکعت نماز پڑھنا ہی پڑے گی. کچھ ہماری ماں بہن بیٹیاں ایسی بھی ہے بھائی, نہ کچھ بھائی ایسے بھی ہے جو پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں, خالی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. لیکن نبی کی سنت جہاں چھوٹتی ہے وہاں اللہ اپنے فرض کو قبولات پہ کم کر لیتا ہے. صحیح, بالکل. اپنی قبولات ہی کم کر لیتا ہے. بھائی روزہ تو رکھ لیا, قبول کرنا رب کے ہاتھ میں, لیکن سنتیں چھوٹ چکی ہیں. تو کوشش کرے تراویح گھر میں پڑھے, 2 رکعت کر کے, اور جو صورت آتی ہو وہ پڑھے. 2 رکعت کر کے جو صورت آتی ہے, تو اگر تمہیں 2 ہی صورت آتی ہے تو 2 ہی صورت پڑھ کے 20 رکعت پوری کر لے. اور اگر تم کو اللہ نے دی ہے آیت صورت اچھی لمبی, جو قرآن مطابق تم کو جو آتی ہو پڑھے, لائن سے پڑھے. لیکن تراویح بغیر سحری نہیں, اور سحری نہیں تو روزہ نہیں. اور اولی وقت میں آخری وقت کے اندر سحری کرنے کا حکم, آخری وقت میں سحری کرو, اور اولی وقت میں روزہ پڑھو. سحری کرو تو
آخری وقت میں کرو اور اولی وقت میں روزہ کرو. اس لیے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو زیادہ تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ واہ یہ میرے نبی کے خلاف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے, نبی کے کرم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول تمہاری امت کو اس سے روزے دیا. بس روزے کا مطلب ہی ایک ہی ہوتا ہے کہ تمہاری نفس کو تم قابو کرو. صحیح سبحان اللہ واہ. جو تم گناہ کر بیٹھے ہو وہ تمہیں گناہ نہ ہو. توبہ کرنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے توبہ کرنے کے لیے. بھوکا پیاسا رہنا ہے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے کہ مولا میں نے رمضان مبارک کے مہینے کے بغیر 11 مہینے اتنے گناہ کیے ہیں. اس مہینے میں توبہ کرتی ہوں کہ آنے والا اس مہینہ جاتا رہے, اب زندگی مرے دم تک مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو. سبحان اللہ واہ. توبہ کرنے کے لیے اس مہینہ سب سے بہتر. ہر مہینہ بہتر ہے اللہ کا یہ, لیکن اس مہینے کے اندر توبہ زیادہ کرو. اور یہاں تک کہ فرمانے والوں نے کہ جو رمضان مبارک کے اندر اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا لیتا ہے اس پہ نالت ہوتی ہے. آنے والے وقت میں بتاؤں گا اس کو کہ کیا ہے. انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. جو انسان رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا لے اس کا دل مردہ ہے. زندہ ہونے کے بعد بھی دنیا کے اندر وہ مردہ انسان گناتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے. کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو میں نے باندھ دیا ہے, لیکن بندہ اور بندی بھی کام میں بیٹھی رہتی ہے. بھائی بھی ہمارا کام میں بیٹھے رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تراویح کی اذان ہوتی رہتی ہے, تراویح کی نمازیں ہوتی رہتی ہے, عشاء کی اذان ہو جاتی ہے, مغرب کی اذان ہوتی ہے, لیکن کیا بہن کام میں لگ جاتی ہے, فروٹ اٹھانے میں ٹائم لگتی ہے, لیکن نماز جا رہی ہے. بندہ فون میں لگا اٹھائے, نماز جا رہی ہے. بھائی اب تو کون سا شیطان وسوسہ ڈال دیا تجھ کو؟ اب تو اللہ نے شیطان کو باندھ دیا ہے رمضان کے اندر. اب تجھے کون سا شیطان آ رہا ہے؟ شیطان نہیں, یہ تیرے بنائے ہوئے وسوسہ ہے. کیا ہے؟ یہ انسان کے وسوسے خود ہوتے ہیں کہ اس کو وقت ملنے کے بعد بھی وہ تراویح نہیں پڑھتا ہے, وہ عشاء کی نماز میں داخلہ نہیں لیتا, وہ مغرب کی نماز میں داخلہ نہیں لیتا, اور روزے کے اندر شامل نہیں ہوتا. اگر روزہ رکھتا بھی تو صرف بھوکا اور پیاسا, صرف سو رہنے کا. لیکن بندگی اللہ کی نہیں. اس طرح اللہ بھوکا پیاسا رہنا تو روزے قبول نہیں فرماتا ہے. بالکل اس کے احکام پورے کرنے پڑتے ہیں, اور بانا ذرا بھی نہیں چلے گا. تم بانات کر لو گے دنیا کے سامنے, رب تو جانتا ہے نا. جس رب نے روزہ رکھا ہے, جس کے لیے تم نے روزہ رکھا ہے, وہ رب تو جانتا ہے. بالکل. اور رب سب جانتا ہے کہ تم نے روزہ رکھنے کے بعد تم نے کیا کیا. تو کوشش کریں کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد صرف اللہ کی عبادت کریں, فالتو باتیں نہ کریں. خیر تمہاری کمزوری ہے, تکلیف ہے, تم دوپہر کے اندر زور نہ پڑ جائے, آرام کر سکتے ہو, بات کی بات ہے, لیکن کوشش کرے فالتو بات ذرا بھی نہ کرے. واحد اللہ کی بات. کیوں کہ جب تم اللہ کے نام سے روزہ رکھتے ہو کہ اللہ تیرے خاطر میں بھوکا اور پیاسا رہوں گا اکھا دن تک, غروب ہونے تک, تو وہ اللہ کے نام سے تو روزہ ہو جائے, اللہ تیرے منہ کی خوشبو کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب اللہ کے نام سے تمہیں روزہ رہ گیا, اللہ کتنا راضی ہوتا ہے. اس راضی اللہ کا ذکر کے اندر اللہ کے نام سے روزہ رکھنے کے بعد اس وقت تو حرام باتیں کر لے. حرام باتیں کرے تو اللہ کیا کرے گا؟ غیبت کرے تو کیا ہوگا؟ جس طرح ایک ایک نیکی 70 میں بدلی جائے گی, اس طرح ایک ایک گناہ 70 میں بدلا جائے گا. اللہ اکبر. تو اس گناہ سے ہم بچے, جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار کرا, اور آپ بھی زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو عبادت کرتے تھے, اور ہمارے کو حکم دیا تم بھی کرا کرو. ہم کرے اور بچے, اور ہو سکے تو ہمارے بھائی بہن جو غریب مسکین ہیں ان لوگ کا ہم دھیان رکھے, کیونکہ میں پہلے بول چکا برسوں سے چیز کی, ہم بھی لوگ جانتے ہیں, سب کتاب کے اندر پاپولر چیز ہے, بیان ہے سب. بس اتنا ہے کہ مسکینوں کو کسی کو دے تو کسی کو جتا ہی نہیں. اور جب فروٹ بھی لائے کوشش کرے آجو باجو ایک دوسرے کو بھیجانے کی, اور ایسے لوگوں کو تک کھانا بھیجائے جس کے وہاں کوئی فروٹ آتا نہ, اور اس کے وہاں خیرات زکات نکال کے دے. ضروری نہیں کہ وہ منگنے والا ہو, یہ دیکھو کہ قرض میں ہو, روز کا روز کھاتا ہو, اچھا بھلا اس کے پاس گاڑی بنگلہ ہو, لیکن قرض میں ہے تو ضرور لے سکتا ہے. تو اس کو ادا کرو. جو آجو باجو والا ہے, جو سگا سمبندی میں ہو, جو رشتے میں ہو, رشتے میں کوئی نہ ملے تو پھر محلے میں کے اندر دیکھو, محلے میں پھر کوئی باہر والا ہے, سب سے پہلے اپنے رشتے دار کے اندر دیکھو تو اس کو زکات دے. اور اسی مہینے کے اندر جو انسان زکات نکالتا ہے اللہ پہ قرض چڑھاتا ہے, وہ اللہ اس کا قرض دار ہو گیا, اور اللہ اس کا قرضہ قیامت کے اس کو دے گا.
آئی صحیح سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک مہینے کو اتنا افضلیت تو بنا کے رکھا ہے کہ پوچھو مت، لیکن ہم لوگ نے ہمارے دلوں کو مردے بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مردہ بنا دیا. کہ جو انسان روزہ رکھنے کے بعد غیبت نہ چھوڑے، روزہ رکھنے کے بعد چوری نہ چھوڑے، روزہ رکھنے کے بعد چگلی پر نہ چھوڑے، اور روزہ رکھنے کے بعد ایک دوسرے کی فتنہ خوری نہ چھوڑے، روزہ رکھنے کے بعد اپنی آنکھوں غلط لے جائے، چاہے بھائی ہو بہن ہو، روزہ رکھنے کے بعد اس کو لوگوں کے ساتھ فتنہ خوری کے، روزہ رکھنے کے بعد وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اتنا بڑا الفاظ بول دیا نبی کے. گمراہ ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم گمراہ ہو رہے ہیں کہ اتنا سارا نبی کے بتانے کے بعد بھی آج ہم لوگ صحیح سے نہیں کچھ کام کر رہے ہیں. نہ کوئی روزہ ہمارے سے صحیح ہو رہا ہے، نہ ہمارے سے کوئی ذکر صحیح ہو رہا ہے. بس واحد ایک ہی فکر، رمضان کے 4 روزے بھی پورے نہیں ہوتے، اس کے پہلے کہیں گے عید کے کپڑے کیسے لا رہے. عید کے کپڑوں کی فکر، اس کی صورت کی فکر، یہ کپڑے بھی سیے گا نہیں ماسٹر، یہ کپڑا وہ نہیں سیے گا ماسٹر. ارے بھائی کپڑوں کی فکر کرنے والے تو یہ تو پھر جو رب نے تجھے پیر رکھا اس پہ احسان مان. ایسا نہ ہو کہ یہ کپڑے بھی تیرے اتار دے گا، کل تجھے موت دے دے گا تو کپڑے اتار لے گا. حق حلال کے رمضان کے اندر تو موت تو مر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب سے بچا دے گا. اس کی رحمت سے تو عذاب سے بچ جائے گا. برحق اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا لی جاتے، 1 سیکنڈ کے اندر 70 کو بخشے گا. وہ بات کی بات ہے، لیکن کوشش کریں ہم لوگ کہ رمضان کے روزے کو سمجھے، مردہ دل نہ بنے. لوگوں کے سامنے بھوکا پیاسا رہ کے نہ بتاوے، مردہ دل ہو جائے گا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ غلط کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا، انی کنتم من الظالمین، یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ظلم بن کر اب میں نے شیطان کو باندھ دیا، تجھے وسوسہ دینے والا ہے کون؟ یہ تو تیرے بڑے اخلاق ہے. تو نے عادت بنا لی ہے جھوٹ بولنے کی، فریبی کرنے کی، چوری کرنے کی، غلط دھندے کرنے کی، غلط پاؤں ہاتھ کو لے جانے کا، غلط آنکھوں کو لے جانے کا تو نے بنا رکھا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میں نے تجھے بنا. ارے اللہ نے کتنا رحمت کے ساتھ بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا خیر و برکت کے ساتھ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس نے اس کے جیسا تو کوئی بنانے والی ذات بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس نے اتنا رحمت و برکت کے ساتھ بنایا، اور آج ہمارے کو اتنا مبارک مہینہ دیا کہ آنے والا چاندرات جو لگنے والی ہے، وہ چاندرات ہوتا ہی اللہ 60 مردے کو 1 سیکنڈ میں پکڑتا. سبحان اللہ، واہ واہ. ہر لمحہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. تم بولتے جاؤ کہ اب بچا کون بچتا ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ. 4 جمعہ بھی آگے تو بچا کون؟ کروڑوں ابجو ان گنت دنیا کے جتنے قبرستان نہیں ہے، اس سے زیادہ تو اللہ پکڑ لیا. سبحان اللہ، واہ واہ. اور پھر چھلے جمعہ کو فرماتا ہے کہ تمام